اے ایمان والو، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں رب ہو کر، خالق کے کل، مالک کے کل ہو کر تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ بات سمجھنے والی ہے، ہمیں تو لوگ بس عمل نکالے ہیں نا، اسی ولیاں نے جو جھوک کے ہاتھ چھوڑ کے یہ ساتھ میں شرک دے فتوی وہ بھی فریب ہے۔ اللہ نے پیارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ولیاں دیا ڈیوٹیاں لائیاں۔ اے اللہ کے پیارے اور مقرب بندو، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پہ حاضر ہوئے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ، تو ہاتھ باندھ کر عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گیا ہوں، ارادہ یہی ہے کہ مدینے میں شب و روز بسر ہو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت بھی کروائی اور ڈیوٹی بھی لگوائی۔ فرمایا معین الدین، پہلے نہیں یہ ٹائٹل تھا، معین الدین، دین کا پلر، دین کا ستون، اے معین الدین، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا تیری ڈیوٹی ہم نے ہندوستان لگا دی۔ تیری پھر ڈیوٹی کیسی لگائی؟ کہا سبحان اللہ، 90 لاکھ مطاعت محبت کے علاوہ 90 لاکھ، بگرنا 99 لاکھ اللہ کا ولی جدھر جدھر گزرتا گیا ایمان کے شمع جلاتا گیا اور لوگوں کو محمد کا غلام بناتا گیا۔ ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا، یہ جو برے صغیر ہے، اندر نبی کوئی نہیں آیا، پر ولی آئے نا۔ اشرف صاحب ایسے ہی تھے نہیں نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے نا، ہند کی طرف، پہلا پرانا نام ہند تھا نا، ہند کی طرف ایسے ہی سانس لے کر فرماتے، اے میرے غلاموں، مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی کیوں نہ جہاں ہند الولی ہو، اللہ اکبر، جہاں داتا علی ہو، یا نور محمد محروی ہو، یہاں نقش بند کا پیر ہو، جہاں مہر علی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے یہ درخشندہ ستارے ہوں، میرے پاک نبی نے محبت کا اظہار فرمایا۔ بگرنا سر بات سمجھنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نا انصافی کا معاملہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس خطہ ارض پر کیوں نبی زیادہ بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جانتی تھی کہ اتھے دے لوگ اشرف صاحب سخت ہیں، انہاں نو مناون واسطے نبیاں دی لوڑ ہے، پر حضرت جی، بابا جی، آپ کی سفید داڑھی کو سلام ہے، یہ خطہ تھا ہی نرم، تھا ہی ماننے والا۔ اللہ پاک نے ولیوں کی ڈیوٹیاں لگائی، فرمایا ایک آدھ کرامت تم دکھا دینا، یہ محمد کے بھی غلام ہے، تمہارا بھی ادب کر کے بتائیں گے۔ جو ولیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، امام الانبیاء سے کتنا کریں گے؟ سر جی یہ تاریخ شاہد ہے، حضرت جی ہے یا نہیں؟ ایک نظر میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لوگوں کو پریشانی بنتی ہے، قبلہ علوی صاحب، داتا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 اشرف صاحب نام ہے نا، صفاتی نام جو ہیں 99، ان میں ایک بھی نہیں داتا۔ داتا تو اور لفظ زبان کا لفظ ہے، اور اگلی بات پریشانی نہ لیا کر، انہیں اگر داتا کہتے ہیں نا تو ان معنوں میں نہیں کہتے کہ کل کائنات کا رازق یہ ہے، ہم کہتے ہیں رازق وہی ہے، پر اس رازق کا یہ ایسا بندہ ہے جس کے صدقے دعائیں مانگی جائیں، رب رزق بھی دیتا ہے اور بچے بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کے صدقے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سر یہ ظاہر ہے کہ اللہ دے پیاریاں دے صدقے تسا منگیا ہے، اللہ رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ ہے یا نہیں؟ میں ان باتوں کو چھوڑ کر واپس آتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یاد کر لو، رٹا مار لو، اے محمد کے غلاموں، یا ایھا الذین، اللہ سے ڈرنا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرنا اللہ سے اور رہنا اللہ کے پیاروں کے ساتھ۔ ہے محبت ہے یا نہیں؟ دیکھیں سر مٹھاس کتنی ہے، وہ خالق کے کائنات ہو کر فرماتا ہے میرے سے ڈرو، میرے مالک
مالک ہم آپ سے ڈر گئے، تیرے عمل تیری وجود کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم قہر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیتے۔ میرے مالک و مولا تیرے وجود کا اظہار اقرار کرتے ہیں کہ تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے سجدہ، تیرے لیے خیرات، تیرے لیے حج، تیری رضا کے لیے زکوٰۃ، سارا کچھ تیرے لیے۔ فرمایا یہ سارا کچھ میرے لیے کر لو گے نا؟ مالک اور بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ فرمایا ہاں کیا کریں مالک؟ فرمایا اللہ دے پیارے دے نال رویا۔ توجہ ہے جنہیں؟ ہاں داتا صاحب کشف المجوب میں فرماتے ہیں جو ولیوں پہ بھونکے نا اس کی صحبت ہے شیطانی۔ کمپنی جو ہوتی ہے نا، کمپنی جس سے ایک انگلش کا پروورب ہے، چھوٹے بھائی بیٹھے، a man known by company he keeps، a man known by his company he keeps۔ بندہ اپنی صحبت تو پہچانیا جاتا ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں صحبتاں صاف رکھیا ہے، بولے نظر صحبتاں صاف، اچھیاں صحبتاں۔ داتا صاحب حضور کیسی؟ فرمایا ایسی ہونی چاہیے جن میں کوئی ولیوں کے خلاف بکواس کرنے والا نہ ہو۔ اگر ہو تو فرمایا کشف المجوب، اگر ہو تو فرمایا اگر ہو نا اسے فوراً ترک کر دینا، وہ صحبت انسانی نہیں، وہ صحبت رحمانی نہیں، وہ صحبت شیطانی ہے۔ آپ بتائیں، بس خدا کو مانیں گے، خدا کو مانیں گے۔ میں نے کہا خدا کو مانے گا تب ہی تو جب خدا کی مانے گا۔ توجہ ہے جن؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جائیں۔ آئیں میں اس کلام پاک کو خوبصورت حدیث کے قرینے میں اور مزین کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار رہنا، بڑی تسلی سے، چار رہنا، اپنا شمار چار طبقوں میں کرنا، پانچواں نہ بننا وگرنا ہلاک ہو جاؤ گے۔ سر جی اشرف صاحب کیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر جی میں مفہوم نظر کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاروں میں اپنا شمار کروانا، پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میرے باپ، میری جان، میری روح، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ وہ چار ڈپارٹمنٹ، وہ چار طبقے، وہ چار شعبے کون کون سے ہیں؟ میرے پاک نبی نے میٹھے میٹھے لب کھولے۔ وما ینطق عن الہویٰ والی زبان نے جب لب کھولے نا تو فرمان ہوا عالم بننا۔ پہلا طبقہ بتا دیا، کیا بننا؟ عالم بننا یا طالب علم بننا، سکھانے والے بننا یا سیکھنے والے بننا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دوبارہ سنیں، عالم بننا یا طالب علم بننا۔ اب عالم کا کیا مطلب ہے؟ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں عالم نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ہاں حدیث سے حدیث کو مزین کریں۔ جو عالم ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ زاہد کی سالہ سال کی عبادت سے بڑھ کر ایک رات عابد کی، ایک رات عالم کی ہے۔ فرمایا جس طرح آسمان پہ چمکنے والے چاند اور ستاروں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے، چاند جو ہے نا ستاروں پہ جس طرح فضیلت رکھتا ہے اسی طرح ایک عالم زاہدوں میں فضیلت رکھتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، عالم کا معاملہ ہی اور ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس طرح میں نبیوں میں افضل ہوں، سبحان اللہ۔ عالم کے فرمایا چار میں اپنا شمار کروانا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا یا تو عالم بننا یا پھر طالب علم بننا۔ اگلی بات فرمایا یا علماء کے سنگ رہنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات فرمائی یا جی انہوں نے نال نہ رہ سکو، انہوں نے محبت کرے۔
توجہ ہے نا؟ ہاں بتائیں اپنے ایرا میں اپنے وقت میں داتا صاحب سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ اپنے ان کی دور کی بات کر رہا ہوں، تخصص ان پرٹیننٹ ایرا میں، پیریڈ میں، ٹائم میں داتا صاحب نے لیول نہ کوئی ملا۔ سر جی 1000 سال کمو بیش 1000 سال پہلے تشریف لائے، کتنا جی 1000 سال پہلے، کتنے سال بولے ہیں نا جی، میں تشریف رکھیں 1000 سال، اور داتا صاحب فرماتے ہیں، اچھا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ 1000 سال پہلے کم و بیش کی باری ہے حضور، بات ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا نا تو میرے شیخ نے میری تربیت فرمائی، 1000 سال پہلے کی بات، 1926 دی گال نہیں، تھوڑا سا سمجھ آ جڑے سانو ولیاں دے خلاف کر دیں یہ 1926 بڑے، میں بڑی متعدد گفتگو کرتا ہوں، پھر وہ بھی تو نہیں نا زیادہ کرنی، لوگ ناراض بھی تو نہ ہو جائیں۔ 1926 میں آنے والے، 1926 1925 میں آنے والوں نے ولیوں کے خلاف معاملات کیے ہیں، اور داتا صاحب کا تعلق 1926 نہیں، 1400 سال کم و بیش 1440 یا 38 سال پہلے میرے پاک نبی تشریف لائے ہیں، 1000 سال پہلے داتا صاحب آئے۔ پتہ چلا ولیوں کو ماننے والا معاملہ جو ہے نا وہ پہلے دائے جڑے آئے ولیاں دے خلاف گلہ کر دینے تو کل لاؤں دے پہ۔ اگلی بات بھی آپ کو عرض کرتا چلو، ولیوں کے عرس پہ بھی پریشانی بنتی، ولیوں کا عرس بھی داتا صاحب کے وصال کے بعد 900 سے اوپر کا، یہ 971واں چل رہا ہے یا کم و بیش سے اوپر نیچے داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے۔ پتہ چلا 1926 سے پہلے کی بات ہے، عرس منانا بھی خیر القرون والا معاملے کے قریب ہے، ہاں یہ نئی بات نہیں ہے۔ عرس منانا داتا صاحب کی تو عظمت کا معاملہ حضرت جی یہ ہے نا، اللہ والے فرماتے ہیں، غوث اعظم دستگیر فرماتے تھے آپ کے بعد تشریف لائے، بولے نا ذرا کون غوث اعظم؟ 40 سال سر عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا، کون؟ نجیب الطرفین سید زادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اگر میسر آتی نا وہ ہمایوں گھڑیاں، میں داتا صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے۔ ہاں مستی کا نام ہے۔ انہوں نے سر آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ سے میں نے طریقت کا علم سیکھا نا، دین کا علم سیکھا، تو مجھے حکم ملا کہ اس خطے میں جا۔ پھر جب اس خطے میں آئے نا تو بے یار و مددگار تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، پر جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے نا، ایک اللہ والے تھے نا، بڑا نام کمایا، وہ تارک الدنیا ہو چکے تھے، مولانا روم واقعہ لکھتے ہیں، سارا دن اللہ اللہ کرتے، تھوڑی سی بھیڑ بکریاں پالی ہوئی تھیں، سارا دن انہیں چراتے اور لوگوں سے کم ملتے، ایک ولیوں کا چاہنے والا، حدیث سناؤں سر میرے ذہن میں آ گئی، آپ کے مسکراتے چہرے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کسی سے پیار کرتا ہو، سنیے گا، بندہ کسی سے پیار کرتا ہو، اس سے ملا بھی نہ ہو، وہ دور دراز رہتا بھی ہو، یا رسول اللہ اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہو، یا رسول اللہ کچھ فائدہ ہوگا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جس سے پیار کرتے ہو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ کے ولی تھے نا جی، توجہ ہے نا اب آپ؟ بکریاں چرانا، دن رات عبادت کرنا، ایک اللہ کے ولیوں کے چاہنے والا نا ان کی تلاش میں نکل پڑا، بتانے والوں نے بتایا وہ لوگوں سے نہیں ملتے، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، کہا نہ ملے تو الگ بات ہے، ان کے ملنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، ان کے چاہنے والوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ ایک بار جاتا تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا جہاں پہ اللہ کا ولی رہتا تھا۔ اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ اگر جانا شرک ہوتا نا، نہ علی جاتے نہ عمر جاتے۔ ہاں سر بالکل سکا روایت،
تھکا راوی، فرمایا عمر، جلدی سے چل رہا ہوں، عمر، علی، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا ایسا کرنا، یہ میری قمیض بھی لے جانا۔ آئے، ہاں بولے نا ذرا، قمیض بھی لے جانا۔ کدھر یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک میرا یار ہے، اسے ہم سے پیار ہے، ہمیں اس سے پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو پیار کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق تو بڑے بے باک تھے، معاملے پہ بات کھڑے ہو کر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں نہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ وہ تو ولی ہیں، ہم ولیوں کے سردار ہیں، اساں ان دے لے جاویے، ساڈی شان کسی نہیں ہوندی۔ فرمایا نا نا، مالک کل بھی ہے تے مختار کل بھی ہے، ساڈا نبی، ان کی مرضی، بولے نا ان کی مرضی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ کو ولی کے پاس بھیجا، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ کس کے پاس بھیجا؟ ولی کے پاس۔ پتہ چلا ولی کی بارگاہ میں جانا، ولی سے ملاقات کی جستجو، سینے میں سجا کر، رخت سفر باندھ کر ان کی طرف جانا شرک نہیں، اصحاب رسول کی سنت۔ بولے ذرا سبحان اللہ، توجہ ہے یا نہیں؟ میں آگے بات چلاؤں نا، وہ مجھے 99 بندے کا چوہی صاحب ایک قاتل بھی نظر آتا ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ کتنے بندوں کا قاتل جی؟ 95 2 فگر۔ وہ چلتا چلتا ایک مولوی سے مل گیا، حضرت کہتا ہے کہ مجھے توبہ کا خیال آ گیا۔ مولوی لگتا ہے وائنڈنگ شارٹ آئی، یہ جو ہوتی ہے نا عقیدے کی وائنڈنگ، یہ ٹھیک ہو تو بات بنتی ہے، سر اس میں پرابلم ہو جائے تو پھر سارے شرکٹ شارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا 99 کا قاتل ہے، 99 کا ایک کم 100 کا قاتل ہے، اور یہ کہتا ہے میری معافی ہو، میری توبہ ہو، لا حول ولا قوت۔ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، اللہ کی مخلوق کا قاتل ہے، تیری کوئی معافی نہیں۔ سر اسے غصہ آ گیا، جو بھی اس کے پاس ویپن تھا، ہتھیار تھا، نکالا، کہا ہوگا چوہی صاحب پہلے 2 ڈیجٹ آن، 2 فگران 9 9 ہون 3 تک کریے۔ سر اس نے تلوار نکالی، اس کا سر کاٹ دیا۔ کہتا ہے چلو جو اللہ سے مایوس کرے، اقبال تو کہتا تھا جو اللہ سے جو ہے نا دور کرے نا، اذان بھی فتنہ، تکبیر بھی فتنہ، سب کچھ فتنہ۔ جب یہ معاملہ حضور ہوا ہے نا 100 کا قاتل ہے، ولیوں کی شان عرض کر رہا ہوں، قرآن و حدیث سے باہر جاؤں تو میرا آپ گریبان تھام سکتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے ملا، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ حق پر ہے۔ ہاں فرمایا تم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کی چہرے کی تازگی، چہرے کی چمک تمہیں اللہ کی یاد دلوائے گی، حدیث پاک ہے۔ سر اس سے ملا نا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں ندامت سے، گردن جھکا کر کہتا ہے اے اللہ کے پیارے، 100 لوگوں کا قاتل ہوں، پر توبہ کا دل میں خیال آ گیا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کا پیارا تھا، کہنے لگا وہاں پہ ولی رہتے ہیں۔ پتہ چلا امام بخاری جو تھا وہ بھی ولیوں کا ماننے والا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ وگرنہ 5 لاکھ حدیث آتی ہو اور 42-4300 حدیث کا جو ہے نا کلیکشن کرے، باقی کدھر گئی؟ ہم بخاری کو مانتے ہیں سر، بخاری میں تو تقریباً 4,000 سے لے کر 5,000 کے اندر ٹوٹل حدیث مبارکہ امام بخاری لایا ہے، جانتا 5 لاکھ تھا، باقی کدھر گئیاں؟ نہیں بولے نا ذرا، تھوڑی مشکل بات ہے۔ چلیں جی یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، امام بخاری جو ہے نا ولیاں دے مننا نالا۔ چلو اس پہ میں آپ کو اور عرض کرتا ہوں، امام بخاری جب پیدا ہوئے تھے نا حضور، اندھے تھے، ان کی ماں نے منت مانگی،
سبحان اللہ، ان کی ماں نے منت مانگی ہے میرے اللہ میرا بیٹا ہے دین کی راہ پہ وقف کروں گی، اس کو نابینا کو بینا کر دے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں، امام بخاری خود لکھتا ہے بخاری کے مقدمے میں اندھا پیدا ہوا تھا، میری ماں نے منت مانگی، کیا مانگی؟ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو تندرست فرما دے، جب بڑا ہوگا دین کی خدمت میں وقف کروں گی۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ایک بار جو خواب میری وچ آویں، توجہ ہے جن بخاری، امام بخاری کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی ہے، ذرا بچے کو دیکھنا۔ آنکھیں آگئی، یہاں پہ کیا بات سمجھ میں آئی حضرت جی؟ کچھ کنکلوژن بھی تو ہم نے نکالنا ہے، نتیجہ لینا ہے۔ پتہ چلا امام بخاری بھی اللہ کے نبیوں کی حیات کے قائل تھے، وگرنہ کیوں مقدمے میں لکھتے کہ خواب میں آئے؟ پتہ چلا امام بخاری کا ان لوگوں سے تعلق کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتا۔ امام بخاری نے بخاری کے مقدمے میں لکھ کر بتایا جب نبیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ جو امام الانبیاء ہے، جو ہے یا نہیں؟ چلے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مزہ آ رہا ہے۔ حضور وہ چلا نا، اللہ کا ایک پیارا ملا، اس کو کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو 100 کا قاتل ہے، وہاں ولیوں کی بستی ہے، وہاں پہ جس طرح ہم یہ سفید ٹوپی والے نقش بندی جاتے ہیں، وہ دریا کے کنارے نا ولیوں کی بستی ہے، وہاں ایک نقش بندی پیر رہتا ہے، وہاں پہ چلے جائیں، اس علاقے میں وہاں ولی رہتے ہیں، جا تیری دعا بھی قبول ہوگی، تیری معافی بھی قبول ہوگی، وہ اللہ کے پیارے ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا مانگیں گے، تو بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، میرا رب ان اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ اس نے امید باندھ لی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا وال کے رکھ چھڑ، ڈیوا جانے ہوا جانے، اے پوری ہووے یا نہ ہووے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ جزاک اللہ، توجہ ہے نا اب آپ کی؟ ہم نے یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ابھی سمجھا ہی نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ رب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پیارے حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے، تیرے گناہوں کا سلسلہ یوں بڑھے شرق سے لے کر غرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ سمیٹے جائیں، زمین آسمان بھر جائے، ایک بار نادم ہو کر، ایک بار شرمندہ ہو کر تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طالب بن جانا، میرا رب تجھے یوں معاف کرے گا جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل۔ چل پڑا جی ولی، چل پڑا گناہگار، کدھر؟ نہیں بولتے نہیں ہیں آپ، کدھر ٹریا جی؟ تے بھاؤ تاندن ولیاں تے داتا صاحب کو جانا شیر کے، اور رولج نہ پائے گیا سے سب ہے نا تھوڑی سی اجازت، بولے نا۔ ہمیں بھائی لوگ تو کہتے ہیں نا تم قبر پرست ہو، قبر پوجتے ہو، وہاں پر قبروں کو سجدے کرتے ہو۔ میں نے کہا نہ ہم قبر پرست ہیں، نہ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، نہ قبروں پہ طواف کرتے ہیں۔ جو ایسی جاہلانہ حرکات کرتے ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس بریلی والے بابے کو ہم امام مانتے ہیں اس نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، 3 بازو قبر کے دور کھڑا ہو کر، 3 بازو کے فاصلے پر دور کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں سورت فاتحہ، سورت اخلاص پڑھ کر اس ولی اللہ کی روح کے توسل سے اللہ سے دعا مانگ، میرا
اللہ تجھ پر بھی کرم کرے گا اور اہل نظر کے صدقے تیرے حال پہ بھی مہربانی ہے۔ نہ ہم سجدے کرتے ہیں نہ قبروں کو پوجتے ہیں، اور تجھے کیا پتا، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر، کس کی قبر جی؟ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اساں ہر قبر تے نہیں جاندے، اساں اسے قبر تے جانے آئے جڑی جنت دا ٹکڑا ہوندی۔ اور اگلی بات میں عرض کروں حضور، باتیں تو بڑی ہیں نہ ختم ہونے والی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آ گیا۔ پہلی بات آپ نے ذہن نشین رکھنی، ہم نے کوئی اپنا مسلک 18ویں صدی میں ڈرائیو نہیں کیا، یہ مسلک ہے ابو بکر صدیق والا۔ کلیات، جزویات، پارٹ اینڈ پارسل، each and everything of Ahl Sunnat is proved and derived from the sacred life of holy companion. ہر کل، ہر جزو صحابہ سے ثابت، نہ الحمدللہ اندھا تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحب ایک غلام آ گئے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سائل ہوں، مجھے کچھ حاجت ہے، مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ نے خود تھوڑا سا تسلی سے سمجھنا ہے بات کو۔ یا رسول اللہ مجھے کچھ آپ سے حاجت ہے۔ کیا ہے جی؟ بولے نا ذرا اکٹھے، کیا ہے جی؟ آپ بولیں گے میں تھوڑا سانس لے لوں گا۔ کیا ہے جی؟ حاجت لے کر کس کے پاس جایا جاتا؟ ہاں حافظ صاحب بول پڑے، انہیں پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ کھانا چاہتے، وہ حاجت لے کر حاجت روا کے پاس گیا، وہ مشکل لے کر مشکل کشا کے پاس گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرورت ہے۔ داتا کون ہے؟ رب ہے نا۔ مالک کون ہے؟ رب ہے نا۔ رازق کون ہے؟ بولے نا یار، ہر چیز کا مالک رب ہے۔ پھر وہ صحابی دیکھی لمن آیا، بولے نا ذرا، تو آیا نہ درتے او بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے او بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے پیارے محمد۔ وہ آ کر عرض کرتا ہے بڑا جلدی میرے پاس ٹائم، بڑا تیز ہو گیا ٹائم، جلدی سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بکریاں چاہیے۔ کتنی سر تعداد میں مختلف روایت میں 10، 20 یا 15 کی روایت آتا ہے، بہرحال جتنی بھی تھی، وہ کہتا ہے مجھے بکریاں چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرمائے نا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے، یا رسول اللہ چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، کیا بکریاں عطا کرنیاں نا؟ تو اس نے اپنے آگے لگائیں اور لے کر جانے لگا۔ میرے پاک نبی مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے صحابہ انہوں تو منگن دا ڈا ہی نہیں آنگا، میں حوالے کا خود ذمہ دار ہوں، اسے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ صحابہ نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی حاجت تھی، جو اس کی مشکل تھی، جو اسے پریشانی تھی، وہ تو اس نے مانگ لیا۔ فرمایا اس سے مانگنے میں وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سبقت لے گئی۔ قرآن و حدیث سے باہر بات کرنے کے ہم قائل ہی نہیں۔ وہ عورت اس سے پنجابی نے وعد گئی ہے اس نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا معاملہ ہے عورت کا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اب دھیان سے سنیے گا، ہر قبر تے نہیں جانا چاہیے، ماں پیو دی ہوئے نا ضرور جاؤ، اللہ دے پیارے دی ہوئے نا۔ اب سنیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ قبر کی ویلیو کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی عورت کا مواجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے بنی اسرائیل جب رات کے اندھیرے میں نا ہجرت کرنے لگے نا، مائیگریٹ ہونے لگے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ وہ چل رہے تھے، رستہ بھول گئے،
میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، رستہ بول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے جانتا ہے جتنا اللہ پاک نے اسے علم دیا ہے، کل کے قائل نہیں، عطا کی بات کر رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے مڑ کر کہا کہ ہم بھٹک کیوں گئے، ہم رستہ کیوں بھول گئے؟ اے بنی اسرائیل، کیا کسی بڑے کی کوئی وصیت تو نہیں تھی؟ مجھے نہیں پتا بات آپ کے سر سے گزر رہی ہے یا دل میں آپ جگہ دے رہے ہیں، کیا کوئی وصیت تو نہیں تھی؟ وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے، عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، ہمارے بڑوں نے وصیت کی تھی کہ جب تم ایک وقت آئے گا ہجرت کرو گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکال کر ان کا تابوت ساتھ لے جانا۔ جی تابوت ساتھ لے کر جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عرض کی، یا نبی اللہ، ہم بھول گئے تھے۔ فرمایا، تم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کون جانتا ہے؟ قبر کا رستہ پوچھا جا رہا ہے، قبر کی ڈیسٹینیشن پوچھی جا رہی ہے، قبر کی لوکیشن پوچھی جا رہی ہے۔ ساروں نے آپس میں گفتگو کی۔ وہ کہنے لگا، تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں پتہ۔ تجھے پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ تجھے پتہ نہیں پتہ۔ ایک کہنے والا کہتا ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، عمر 100 سال کے قریب ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ جانتی۔ نہ بولیں گے تو بات بولے سبحان اللہ، بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، جاؤ اس کے پاس اور اس سے پتہ پوچھاؤ۔ مسجد دا کہ بیت المقدس دا، مسجد حرام دا، مسجد اقصی دا، کہیں دا پتہ؟ کس کا پتہ؟ کس کا؟ قبر کا۔ کس کا پتہ جی؟ اے بوڑھی ماں، بتا دے ہمیں قبر کا، بتا دے ہمیں قبر کا پتہ۔ اماں کے پاس گئے، گفتگو کو جلدی سمیٹنا ہے۔ جب چند بندے گئے، اماں تھی سیانی، اس نے کہا، میں قبر کا پتہ جانتی ہوں، بتاؤں گی تب جب میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرو گے، میرے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ سائن کرو گے۔ انہوں نے پوچھا، ماں تو کیا چاہتی ہے؟ فرمایا، 2 چیزیں چاہتی ہوں۔ اماں کیا چاہتی ہو؟ فرمایا، تمہارے ساتھ جو نبی ہے نا، اگر وہ مجھے 2 چیزیں لکھ کر دے دے، قبر پر لے جاؤں گی بھی اور دکھاؤں گی بھی۔ سر جی، کنڈیشن بن گئی، شرط پیدا ہو گئی، بات مشروط ہو گئی۔ کیا؟ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اللہ کا نبی مجھے لکھ کر دے کہ میں جنتی ہوں۔ نہیں بولے ذرا جوانو، آپ بولو۔ وہ پنجابی اس نا، میں اکثر آنا بانڈ کٹھیے مسئلے کو، انالیٹیکل تھنکنگ کرنے والے پڑھنے والوں لوگوں سنو۔ اماں اتنا جانتی تھی، جسے نبی جنت لکھ کر دے دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جسے مینو نبی جنت لکھ کے دے وے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیزیٹیشن کا شکار ہوئے، فرمانے لگے، میں اس کے عمل کے بارے میں نہیں جانتا، قول و فعل کے بارے میں نہیں جانتا، میں اسے جنت کیسے لکھ کر دے دوں؟ ابھی یہ سر بات ہو رہی تھی، ادھر سے جبریل آ گئے، آ کر کہنے لگے، یا نبی اللہ، اس نے آپ کو دینا ہے قبر کا پتہ۔ کس کا پتہ؟ قبر کا پتہ۔ آپ ایسا کریں، اسے جنت لکھ کر دے دیں، بوڑھی جانے، بوڑھی کا خدا جانے۔ سوال پیدا ہو گیا، سوال یہ پیدا ہوا، قبر دا راہ بکھانا تو بڑا سوکھا ہے، تو جنت جانا تو بڑا اوکھا ہے۔ فرمایا، یہاں پہ کنکلوژن یہ نکلا، قبر ہونا اللہ کے پیارے کی، قبر ہونا اللہ کے پیارے کی، جانا تو دور کی بات ہے، جو اس کا رستہ بتا دے گا، نبی اسے جنت لکھ کر دے گا۔ ماں، یہ تو تجھے لکھ کر دے دیا، اور کیا چاہتی ہے؟ فرمایا، میں بھی سیانی ماں، میں رہنا بھی جنت تیرے کول ہے۔ بولے نظر توجہ ہے یا نہیں؟ میں رہوں گی بھی، یا نبی اللہ، جنت میں آپ
کے گھر میں پڑوس جاتی ہوں۔ یارو یہ بتاؤ، ایک قبر کا پتہ دینے والی بوڑھی ماں جنت مانگتی ہے توجہ؟ پتہ کیا؟ چلو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑھیا دیکھو کتنی سیانی تھی، کتنی سیانی تھی، قبر کا پتہ دے گئی، جنت کا ایڈریس لے گئی۔ اب بتاؤ، قبروں پہ جانا شرک ہے؟ شرک والے کی قبر نہیں ہوتی۔ شرک کیا ہے؟ شراکت، پارٹنرشپ۔ اللہ نہ پیدا ہوا ہے، نہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے۔ کل کائنات کا خالق وہ ہے۔ ہر کوئی انبیاء رسول اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو میں ہر ایک مرنے والے ہیں، اللہ مرنے سے پاک ہے۔ جب مرنے سے پاک ہے تو قبر کس کی بنے گی؟ جب قبر نہیں بنے گی پھر شرک کیسے ہوگا؟ اسی تو قبر تے جا کے دسنا اے مر گیا ہے، اللہ کوئی نہ۔ ہاں بات سمجھے؟ چلیں جی واپس چلتے ہیں۔ بات میں جتنا بڑے محبت کے دائرے میں عرض کر سکتا تھا کر دی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ شرط یہ ہے حاجی صاحب مومن تو ہو نا، شرط یہ ہے۔ اور میں نے تو حدیث میں پڑھا کہ جب اللہ کا بندہ قبر میں جاتا ہے نا، اللہ پاک کی ذات اقدس فرشتوں کو فرماتی ہے جڑا نا بیڈ بھی جنت چلے آ کے دیو، اس کی بیڈ شیٹ جو ہے نا جنت سے آئے، اسے کرتا بھی جنت کا پہناؤ۔ کسے؟ قبر والے کو۔ جو بلیسڈ ہوتے ہیں نا، بلیسڈ، ان کو دیکھنے سے اللہ کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کے ولی کو دیکھو، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا تم دیکھو گے تمہیں خدا کی یاد آئے گی۔ اب اس پہ کرم ہو چکا ہے، اس پہ مہربانی ہو چکی ہے، اس کی زیارت کرنا تو ویسے ثواب ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں چلتا ہوں آگے، گفتگو کو سمیٹوں۔ سر جی وہ 99 لوگوں کا قاتل کدھر چل پڑا؟ رستے میں ایک کو اور کو قتل کر دیا تھا نا، اب 100 کا قاتل بن گیا۔ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف سفر کیا۔ کہاں جی؟ انہوں سمجھانا چاہیے دا ایدے کی لیمن جاؤں میں مسیح ٹور اسا کیا مسیح آلا بڑا سندا ہے، پر جے سفارش کسے پیارے دی پا دیوی وے نا۔ پنجابی بیان بھی آج سنو، بولے نا ذرا، توجہ ہے یا نہیں؟ بخاری شریف میں نہ ہو، اسا ذمہ دار ہیں جے ہوئے تو میں تینوں یہ نہیں آتا تو اپنا عقیدہ بدل، جتھے ہیں اتھے ہی رہو، پر ولیاں دی شان گستاخی نہ کریں۔ تے جڑے ولیاں نال پیار کر دے نا، ولیاں دیاں قبراں نو سجدہ بھی نہ کریں، اے بے وقوفی بھی نہ کر بن۔ اچھاڑ ہی کوئی بڑا ہے، وی اچھاڑ چڑھان دی بھی کائی نہیں لوڑ۔ اللہ علیہ حضرت مجدد دین و ملت فرماندے ہیں کوئی بڑا ہے، باقی کسی یتیم کو دے، کسی غریب کو دے، کسی بیوہ کو دے، باقی فضول جو نظریانے ہیں وہ بھی چڑھانے کی کوئی ضرورت، مدرس سچ دیو جو بات ہے۔ ہاں چومنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کو، 3 ہاتھ قبر تو دور کھلو کے اللہ دی بارگاہ فاتحہ خانی پڑھ کے اللہ دے ولی نو اسال کر، یہ طریقہ کار ہے۔ غلط ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو قبروں کا تھا، کوئی نہیں کر دے یار، کوئی جاہل ہوئے وہ اس کی الگ بات ہے، جو سجدے کی کیفیت میں جا کر انہیں چومتے ہیں یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تھا اگر سجدہ کسی اور کو کرنا مقصود ہوتا نا تو ایک بیوی اپنے، بولیے گا نا، انرجی کنزیوم ہوتی، ایک بیوی اپنے خامند کو کرتی، سجدہ حرام۔ ایک جگہ پہ نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے کر دیا، میرے پاک نبی نے اسے اٹھا کر سمجھایا، ابو بکر اس کو تو بھی سمجھا، میں بھی سمجھاتا ہوں، سجدہ بس اللہ کی ذات کے۔ وہ حضور 100 لوگوں کا قاتل چل پڑا، رستے میں موت آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری ون از ٹو ڈائی سونر اور لیٹر، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سر وہ پاسڈ اوے، وہ مر گیا۔
بڑی معذرت کے ساتھ وہ ٹاپک تو ہمارا جوں کا تو ہی پڑا رہا، چلو یہ بھی اہم ٹاپک تھا۔ سر جی اس کی روح پرواز کر گئی، ابھی رستے میں تھا، اشرف صاحب پہنچا نہیں اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ، منزل مقصود پر نہیں پہنچا۔ دو گروہ آ گئے فرشتوں کے، ایک وہ جن کا تعلق جہنم بھیجنے والوں سے تھا، اور دوسرا وہ جو جنت لے جانے والے تھے۔ آگے جی جنت والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ سر سب جہنمی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ اب جب کوئی دعویٰ کرتا ہے نا تو اس کی دلیل مانگی جاتی ہے۔ جنتیوں سے پوچھا گیا، جنتیوں بتاؤ یہ تمہارا کیسے؟ کہا توبہ کر لی تھی ولیوں کی راہ کا، ولیوں کے راہ کا مسافر بن گیا، اس لیے یہ جنتی ہے۔ ساتھ والے جو تھے نا جہنم والے، انہوں نے کہا تھا 100 کا قاتل ہے، ابھی ولیوں کے پاس کوئی پہنچا ہے جسے ہم جہنم لے جائیں گے۔ حدیث پاک کا سر مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو ثالث بنا کر بھیجا۔ تیرا میرا تنازع ہو جائے نا، ہماری ثالثی چودھری صاحب کرتے ہیں، اللہ کے ولی کا تنازع ہو تو ثالث بھی روح الامین آتا ہے۔ ثالث آئے، جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا حکم ہو، اے جبرائیل ایسا کر ان دو گروہوں کے درمیان فیصلہ کر۔ مالک کیسے کروں؟ فرمایا انہیں کہنا زمین کو ناپ لیں۔ کسے ناپیں جی؟ ہمارے بڑے پیارے ہیں، وہ کہتے ہیں مدینے کی حاضری جو ہے نا، اس امید اور اس توقع کے ساتھ جانا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور کی زیارت مقصود ہو، وہ کام ٹھیک نہیں۔ وہ ٹھیک ہے بھائی جان، پوچھ لیں لوگوں سے، وہ انہیں مدینے بس قصد باندھ کر ارادہ باندھ کر نہیں جانا چاہیے مدینے۔ اور جو پاک نبی نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو میری قبر دیکھے، میری یہ لطیف باتیں ہیں، باریک باتیں ہیں۔ ایمان کا تعلق محبت سے ہے، اور ایمان کی جان مصطفیٰ ران رحمت ہے۔ آپ کے احکام، آپ کے حکم، آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ منسلک ہونے کا نام ایمان ہے۔ جان سے بڑھ کر جان ایمان سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہمارا وہ معاملہ ان سے کنسرن ہے ہی نہیں۔ جبریل آگے فرمایا بتاؤ، انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا ہے۔ فرمایا ایسا کرو زمین ناپ لو، زمین جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو اینالائز کرنے کے لیے 3 پیمانے ہوتے ہیں، یا تولا جائے گا، یا ماپا جائے گا، یا گنا جائے گا۔ ان کے علاوہ کوئی اور میجرمنٹ پیمانہ نہیں ہے جس سے کسی بھی چیز کی ورتھ نکالی جائے۔ یا تولیں گے، یا گنیں گے، کاؤنٹ کریں گے، یا ماپیں گے۔ فرمایا زمین ناپو، میئر کرو۔ توجہ ہے اب آپ کی؟ سب کا دھیان میری طرف ہے؟ جملہ دوں، بات دوں، آپ متوجہ ہیں نا؟ تو بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا گیا ماپو، میئرمنٹ لو، پنجابی چاندن کرے مارو، میٹر نکالو۔ جب پیمائش ہونے لگی نا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے زمین، اے زمین سکڑ جا، اے زمین عقیدے رات کے اندھیروں میں جذبات میں بہہ کر نہیں بنائے جاتے، عقیدے مکے اور مدینے سے لیے جاتے ہیں۔ زمین حافظ جی جاگو، زمین سکڑ جا۔ آپ اگر مضبوط ادراک کے مالک ہیں نا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ انصاف تھا کہ زمین کو تنگ کیا جائے؟
سر جتنی ہے اگر پیمائش کرنی ہے تو رہنے دو. فرمایا نا یہ بھی پیارے. اے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل قرآن پاک کا یہ واضح ہو گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کی انٹرنس مداخلت یونیفارم بدلوا کر جنت میں کرا دیتا ہے نا، تو زمین کو بھی گھٹا دیتا ہے. ہوئی چاہیے نا، وہ تو لمبی تفسیر ہے نا کہ کیسے اس کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گستاخ تھا، انہوں نے بد دعا کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ عذاب کا شکار ہوگا. مالک کیسے؟ فرمایا ایک کتا ہوگا، ایک کتا ہوگا. اس کتے کی جو تھی نا یونیفارم، وہ اس کو پہنائی جائے گی. اس کی یونیفارم کپڑے والا نہیں، دوسرے والا سکن والا، اس کو پہنائی جائے گی. دو رستے نکل آئے. بندہ ذات دا کتا ہوئے نا تے ہوئے ولیاں دا مؤدب. اللہ یونیفارم بدلا کے جنت ٹور چھڑدا ہے. ہوئے بندہ ولی نا تے نبیاں دا گستاخ ہوئے، بندے نو رب کتا بنا چھے. کمال ہو گیا. تیر صاحبو محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں ہوندا. اصل منافق جانی انہوں وہ جھوٹا پیار جتاندہ. سنو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ فرماندہ، آزم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر. حسان بن ثابت آنے عیب ہے ہی کوئی نہ. چلے جی، فرمایا زمین سکڑ جا. زمین تو سکڑ گئی. سر جب زمین سکڑی نا، فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا جے ولیاں دے نیڑے ہے نا تے جنتی ہے. نہیں آپ بولتے نہیں. جی بولیں ذرا زور سے. وہ ایک خاص جگہ پہ نا مر گیا تھا، ایک خاص جگہ پہ. زمین تو ساری اللہ کی ہے نا، زمین تو ساری اللہ کی ہے نا. اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے اس ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا. پر فرمایا ساری زمین اللہ کی ہے، جو ولیوں کے قرب و جوار والی ہوتی ہے جنت کی حقدار ٹھہراتی ہے. سر یہ میں کب کہہ رہا ہوں؟ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے. اگر ولیاں دے نیڑے ہے، بولتے نہیں ہیں آپ. ہاں، داتا صاحب کے عرس کا تحفہ ولیوں کے نزدیک ہے. پیمائش کی گئی، کنکلوژن کیا ہے، میجرمنٹ کیا ہے؟ عرض کی گئی یہ ولیوں کے قریب ہے، یہ ولیوں کے، ہاں بولے نا ذرا، یہ ولیوں کے، آپ یک زبان ہو کر کہنا یہ ولیوں کے قریب ہے. میرے مالک یہ جس جگہ پہ مرا ہے وہ جگہ ولیوں کے، ولیوں کے قریب ہے. مالک قریب ہے. فرمایا چھوڑو جہنم والو، واپس جاؤ، یہ جنتی ہے. جڑا ولیاں تو دور ہوئے وہ جہنم جاوے، تو جڑا ولیاں دے نیڑے ہوئے وہ جنت جاوے. تو جڑا امام الانبیاء دے کول سمے نا اتنی بات آپ کو بتائی ہے، پسینہ نکلا ہے، ٹائم نکالا ہے آپ لوگوں کی، یقیناً میں نے مغز ماری کی ہے. بات یہاں پہ نہ چھوڑ. اگر ولیوں کے قریب والا جنت میں جائے اور محمد مصطفیٰ جن شیخین کریمین طیبین طاہرین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کو اپنے پاس سنائے، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے کروڑ بار سوچ. یہ محمد کا در ہے. اللہ عمل کی توفیق بھی دے اور اللہ دے پیاریاں نال پیار بھی کرن دی توفیق. واخر دعوانا